السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن مع العسر یسرا. سب سے پہلو پہل اس اللہ رب العالمین کی تعریف و تحمید، کبریائی و بڑائی بیان کرنا چاہتی ہوں جس نے ہم سب کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازی. بعدہ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنے جا رہی ہوں وہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. عزیز سامعین و سامعات، موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں. ہر طرف بے برکتی اور نحوست کا سایہ ہے. ساری دنیا کورونا وائرس جیسی خطرناک بیماری سے گھبراہٹ میں پڑی ہوئی ہے. ساری دنیا پریشان حال ہے. ایسے حالات میں اللہ رب العالمین سے مانگنے والی سب سے اہم چیز اس کی رحمت ہے. ہمارے اعمال اور ہمارے کردار اس قابل نہیں کہ ہم سکون و کامیابی حاصل کریں، اور ہمارے حالات کی بہتری صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین سے اس کی رحمت کی بھیک مانگے اور اس کی رحمت کے سوالی بن جائیں. اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر کوئی معاملہ سدھرتا ہوا نظر نہیں آتا. یاد رکھیں، جس کو اللہ رب العالمین کی رحمت مل گئی اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے اور اس کو دین و دنیا اور آخرت کے سب خزانے حاصل ہو گئے. آج میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی رحمت کو نہایت خوبصورت اسلوب اور آسان ترتیب سے بیان کرنا چاہتی ہوں. قرآن و احادیث کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ لفظ رحمت نہایت جامع لفظ ہے. اللہ کی رحمت کا مل جانا سب کچھ مل جانے کے برابر ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت ہیں، یعنی جسے رحمت نصیب ہوئی اسے رسالت و نبوت کے نور سے اپنی زندگی کی تاریک راتیں روشن کرنے کی سعادت حاصل ہو گئی. قرآن بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، یعنی جسے رحمت نصیب ہوئی گویا اسے قرآن کی محبت اور عقیدت بھی نصیب ہوئی. رمضان بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، یعنی جسے رحمت نصیب ہوئی اسے روزے کی حالت میں رمضان کی بہاریں لوٹنے کا خوب موقع مل گیا. صحت و عافیت بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، یعنی جسے رحمت نصیب ہوئی اسے صحت و سلامتی اور خیر و برکت والی زندگی مل گئی. اولاد بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، یعنی جسے رحمت نصیب ہوئی اسے نیک و کار فرما بردار اولاد مل گئی. نیکی کی توفیق اور بدی سے دوری بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، یعنی جسے رحمت نصیب ہوئی وہ جی بھر کر نیکیاں کرتے ہوئے ساری زندگی گناہوں سے کنارہ کش رہتا ہے. غرضے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، یعنی دنیا کی ہر نعمت اللہ رب العالمین کی رحمت کا نتیجہ ہے. بارش، کھیتی باڑی، مویشی اور ہر طرح کا رزق اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے، اور جس پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہو جاتی ہے اس پر اللہ رب العالمین اپنی عنایات کے سب دروازے کھول دیتے ہیں. عزیز سامعین و سامعات، میں یہاں پر ایک بات کو واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ ہما وقت اللہ رب العالمین کی رحمت کا اعتراف کرتے رہا کریں. اعتراف رحمت سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اور زیادہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. آج کل کئی بدعقیدہ لوگ اللہ کی رحمت کے اعتراف کرنے کے بجائے اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو ستاروں اور پیروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو کہ شرک کی بدترین قسم ہے. اسی طرح نعمتوں کی فراوانی انسان کی ذات کا کمال نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات کا کمال ہے. ہر انسان اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہے. رحمت کی تلاش میں ہر شخص گھر سے باہر نکلتا ہے. کئی لوگ تو رحمت کی بجائے شرک سے جھولیاں بھر لیتے ہیں، اور اکثر حضرات رحمت کو پانے کے لیے اپنا مال، وقت اور ایمان تک بھی برباد کر بیٹھتے ہیں. عزیز سامعین و سامعات، موجودہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کورونا وائرس جیسی خطرناک بیماری نے ہمیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے. ان نازک حالات میں ہمیں اللہ رب العالمین سے اس کی رحمت کی بھیک مانگنی چاہیے. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کیسے حاصل کریں. تو آئیے میں اختصار کے پیش نظر اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے 7 اسباب کا تذکرہ کرتی ہوں جس
جس کے ذریعے آپ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ پہلا، نماز، زکوٰۃ اور اطاعت۔ جو شخص نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ دوسرا، قرآن کا توجہ سے سننا۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق جو شخص قرآن کی قرأت کو نہایت توجہ سے سنتے ہوئے خاموش رہتا ہے تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرماتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن کی قرأت کی جائے تو تم اسے کامل توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ تیسرا، تقوی اختیار کرنا۔ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، ایسے بندے پر اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور تقوی کا معنی یہ ہے کہ بن دیکھے اللہ رب العالمین سے ڈرا جائے اور اللہ رب العالمین سے محبت اور حیا کرتے ہوئے گناہوں کو ترک کر دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم اس سے ڈرو جو تمہارے آگے اور پیچھے ہے تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ چوتھا، استغفار کرنا۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق جو شخص اللہ سے معافی کا طلبگار رہتا ہے تو ایسے بندے پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت فرماتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کے رسول نے نہایت ناصحانہ اور دردمندانہ انداز میں قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ تم اللہ سے معافی طلب کرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ پانچواں، دکھ ملے تو صبر کرنا۔ زندگی آزمائش کا دوسرا نام ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو طرح طرح سے آزماتا رہتا ہے۔ جو شخص محرومی، پریشانی اور مصیبت کے وقت، نقصان کے وقت صبر سے کام لے اور اللہ کے فیصلے سے مطمئن رہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے پر رحمت کا نزول فرماتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دو ٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو جان، مال، اولاد کی کمی سے آزماتا رہوں گا، لیکن الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی شاباشیاں اور اس کی رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں۔ چھٹا، احسان کرنا۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق جو شخص احسان کرتا ہے تو ایسے بندے پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے ہاں اکثر لوگ نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن اس کو شوق، ذوق اور پورے اہتمام سے کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اکثر نیکیاں تو منہ ملاحظے کے لیے کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ساری زندگی رحمت سے محرومی ہوتی ہے۔ ساتواں، رحم کرنا۔ صحیح احادیث کے مطابق جو شخص عزیز رشتہ داروں اور دوستوں یاروں کے ساتھ رحم و کرم اور نرمی کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحمان رحم کرنے والوں پر ہی رحمت کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ میری عزیز سامعین و سامعات، ان نازک حالات میں ہمیں کورونا وائرس جیسی بیماری سے بچنے کے لیے ان 7 اسباب کے ذریعے اللہ رب العالمین سے اس کی رحمت کی بھیک مانگنی چاہیے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ کورونا وائرس جیسی بیماری سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک آزمائش کی طرح ہے جس سے نجات کا راستہ اللہ رب العالمین ضرور بضرور نکال دے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانیاں ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین از خود اپنے دوستوں کے لیے آزمائش سے نکلنے کا نجات کا راستہ ڈھونڈ لیتا، آزمائش سے نجات کا راستہ مہیا کر دیتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ آزمائش لمبی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی تربیت اور اس کی ثواب میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کورونا وائرس جیسی بیماریوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آزمائشوں پر صبر کرنے والا بنائے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کورونا وائرس جیسی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور ان نازک حالات میں اللہ رب العالمین ہم پر اپنی رحمتوں کی
بارش نازل کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.